ہاں اس کو مل جاتا ہے غیب سے، یہ کھانے والا برباد ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ فارمولہ سمجھ جاؤ کہ بھلائی کرو، یہ بھلائی تمہیں واپس ملے گی، لوٹ کے ملے گی، مصیبت کے وقت ملے گی۔ اور یہ جو چوتھے پارے کی پہلی آیت تھی نا اس واقعے میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیا فرماتا ہے قرآن کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، خرچ تو کرتے ہیں مگر جو بچ جائے، جو پھینکنے والا ہو، جو ہمارے کام کا نہیں ہے، چلو یار اللہ کی راہ میں دے دو، کپڑے پھٹ گئے غریب کو دے دو، کھانا بچ گیا مدرسے میں بھیج دو، رضائی پرانی ہو گئی چلو کسی غریب کو دے دو۔ چلو میں یہ نہیں کہتا، یہ بھی دینا چاہیے، لیکن مزہ اس میں ہے کہ تمہیں بھی ضرورت ہے، تمہیں پسند بھی ہے، اور وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس کا مزہ اور ہے۔ اس شخص نے اپنی بہترین اونٹنی دی تھی نا، اللہ نے دلدل میں پھنسے ہوئے اس کی جان بچا لی۔ یہ کسی کو کھلانا، کسی کو پلانا، صدقہ دینا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک خاتون تھی، وہ اپنے کھانا کھا رہی تھی تو کسی نے دروازے پر دستک دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اب تھوڑا سا ہی کھانا تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنا نوالا نکال کر، اپنا نوالا جو کھا رہی تھی نا روکا اور کہا چلو یہ کھانا اس غریب کو دے دو، اپنا نوالا دے دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوا، حدیث کا مضمون ہے، تو بچہ لے کے جا رہے تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا اس کے چھوٹے سے بچے کو لے کر بھاگنے لگا۔ اب ماں کا بچہ جانور لے جائے ماں کی کیا حالت ہوگی، ماں چیخنے لگی میرا بچہ میرا بچہ، بچاؤ بچاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھینو، عورت کو واپس دو اور اس کو کہہ دینا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، بڑی بات گہری ہے اگر سمجھ آ جائے۔ تم نے منہ سے لقمہ میری راہ میں دیا تھا نا، خود نہیں کھایا، کسی میرے بندے کو کھلا دیا نا۔ تیرے بچے کو جو جانور نے لقمہ بنایا تھا، ہم نے اس لقمے سے تیرے بچے کو آزادی عطا فرمائی۔ کاش یہ سمجھ آ جائے۔ بچوں کی بھلائی چاہتے ہو نا، دوسروں کے بچوں کا بھلا کرو، آپ کے بھلا بچوں کا ویسے ہی ہونے لگ جائے گا۔ اپنے گھر کا بھلا چاہتے ہو نا، کسی کے گھر کا بھلا کر دو، تمہارے گھر سے آفتیں ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ دوسروں کو تکلیف دے کے آپ سمجھتے کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا، پڑوسی پریشان اور تم سمجھو کہ میں خوش رہوں گا، نہیں۔ دوسروں کا بھلا، دوسروں کی خیر، اس کی برکتیں آئیں گی، اس کی ریفلیکشن آئے گی۔ یہ گو اراؤنڈ کہلاتا ہے، جو بندہ کرتا ہے وہ واپس آتا ہے لوٹ کے۔ برائی کرو گے برائی لوٹ کر آئے گی، اچھائی کرو گے وہ کہیں نہ کہیں تمہارے سامنے ضرور آئے گی۔ اور اس کی روایتیں موجود ہیں، انسان جب صدقہ کرتا ہے وہ بلا کو روک لیتا ہے، بلا آ رہی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے، نہیں آنے دیتا بندے کے اوپر۔ دعا جو ہے نیکی ہے نا، بلا کو روکتی ہے، بلا سے دعا لپٹ جاتی ہے، نہیں آنے دیتی بندے کے اوپر۔ تو نیکیاں کرو، یہ تمہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کا بینیفٹ کمال انداز میں ملتا رہے گا، نہ صرف ہمیں ملے گا، ہماری نسلوں کو ملے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، بھلائی کرنی ہے۔ اچھا، اولاد کو کیسے برکتیں ملتی؟ قرآنی واقعہ سورہ کہف جو پڑھتے ہیں انہوں نے تو کئی بار یہ واقعہ پڑھا ہوگا، تلاوت پہ تو پڑھا ہوگا، پتہ نہیں ترجمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے نا، سورہ کہف میں سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمتم من ربک۔ سبحان اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جب اپنی جوانی کو پہنچے اپنا خزانہ نکال لیں۔ آپ کے رب کی رحمت سے حضرت خضر نے وہ دیوار کھڑی کر دی، اور ریزن کیا بتایا حضرت موسیٰ کو کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت کرو،
کرو، دیوار قائم کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کیا لکھا قرآن میں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، ان یتیم بچوں کا والد صرف نہیں تھا، یہ اس والد کی بات نہیں ہو رہی تھی جو قرآن میں کہا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا اس شخص کا نام کاشح تھا اور ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں والد تھا، یعنی باپ بھی نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پر دادا بھی نہیں تھا، 8 پشتوں پہلے یا 10 پشتوں پہلے والد تھا، مگر چونکہ وہ نیک تھا اللہ نے 8 پشتوں کے بعد بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کر دیوار کو کھڑی کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟